اللہ الصمد. کسی نے پوچھا فرزند رسول یہ سمجھ سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ ساری دنیا کے کل موجودات کو اللہ سے غرض ہے، اللہ کو کسی سے احتیاج نہیں، اللہ کو کسی سے احتیاج نہیں. لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، نہ ہی تو وہ کسی سے پیدا ہوا. گفتگو کے دو زاویے ہیں، ایک یہ کہ سامنے والے کی بات کو مان لینا یا انکار کرنا. مان لیتے ہیں ابتدائی مرحلے میں، اس کے سمجھانے کے لیے تو بات طولانی نہیں ہوتی، مختصر ہو جاتی. ٹھیک ہے، علی اللہ ہے، علی اللہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، تو علی کا کوئی باپ نہیں ہے، ابو طالب کو باپ نہیں مانو اس لیے کہ علی اللہ ہے. ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ان کے کوئی بیٹے ہیں، تو حسن و حسین کو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، علی اللہ ہے، حسن و حسین کو مت مانو. تو باطل کی جو قوت کار فرما ہے عقائد کے نام پہ علی کو اللہ بولنے کے لیے، تاکہ یہ جوان ذہن آگے جا کے امام حسین سے بھی انکار کرے، مولا کائنات کی ولادت کعبے سے بھی انکار کرے، مولا کائنات کی شہادت سے بھی انکار کرے. علی اللہ ہے تو اس کو تو موت نہیں ہے، اس کو تو بقا ہے، ہر چیز کو موت ہے، تو علی کو موت نہیں ہے. پھر نجف اشرف سے انکار کرے، ماہ محرم سے انکار کرے، امام حسین علی کے بیٹے نہیں ہیں تو عاشور مت مناؤ، مجالس مت کرو، آگے جا کے چہلوں میں شہدائے کربلا بھی مت بناؤ. تو جائیں گی بات یا نہیں جائیں گی؟ ایک جذبے میں ایک بات آپ بول دیے، پھر اب دوسرے جذبے میں اب وہاں پہ جا کے آپ کیا کریں گے؟ اگر یہ سوالات کے جوابات کیا ہے آپ کے پاس؟ بہت زیادہ منطقی، فلسفی، عرفانی، آگے کی باتیں تو بہت چھوڑ دیجئے. یہ سطحی باتیں عام نوجوان کے ذہن میں پیدا ہو گئے تو ہمارے پاس مولوی صاحب جواب کیا ہے؟ ہم کیا جواب دینا؟ مان لیے، چلیے تو مان لیے. اب یہ نوجوان ذہن کام کرے کہ علی اللہ ہے اور اللہ کی نہ شادی ہوتی، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے، تو پھر یہاں پہ علی کو اللہ مان لینے کے بعد علی کے باپ کو نہیں ماننا ہے. کتنی عمدگی سے جو ہے کاٹ دے رہے ہیں، دیکھیے آپ کتنی عمدگی. یہ خوارج کی فکر تھی، خوارج کی فکر تھی. خود مولا سے وابستہ رہے صنفین تک، اس کے بعد مہربان ہوئی تو خوارجوں کی فکر یہی تھی علیہ باللہ علی سے گناہ ہوا، چونکہ انہوں نے معاہدہ کیا صفین میں. جب معاہدہ کیا ان لوگوں نے اپنے قلم سے امیر المومنین کا لفظ کاٹا. جب علی امیر المومنین نہیں تو ہم مومنین ان کو امیر کیوں مانے؟ جبکہ ہم موجود تھے غدیر قوم میں. مولا کو من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول اللہ نے کہا جب انہوں اپنی عمارت امیریت سے اپنے آپ کو دور کر لیے تو انہوں نے گناہ عظیم کیا. العیاذ باللہ یہ کہتے تھے کہ توبہ کرو تو پھر ہم سوچیں گے آپ کو ماننا یا نہیں ماننا. جب انسان کا ذہن اپنی ذہن کے اعتبار سے کام کرتے رہتا تو یہ مولا کی زندگی میں یہ ماحول پیدا ہو گیا تھا. خالی ہو گئے تھے. رسول اللہ فرما چکے تھے یہ لوگ شام میں تو مومن سوئیں گے، صبح میں جیسے کمان سے تیر نکلتا ان کی ایمان نکل جائیں گے. اے علی آپ کو ایسا سابقہ پڑے گا، سابقہ پڑے گا. تو یہ جو فکر ہے، یہ باتیں تاریخ سے واقف ہے، آپ حقائق سے واقف ہے، تو یہ بات یہاں تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک خاص بات کی طرف آج آپ حضرات کی اذہان کو مبذول کرنا ہے. ہمارے پاس ایک بات مولا کائنات کے امامت کے، ولایت کے، عصمت کے، اعلان کی، اور ایک مولا کو سند ملی. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کی ایسی سند ہے جو شخص اور نہ اس کی مثال لا سکتا نہ انکار کر سکتا. وہ ہے مباہلہ. یہ عید مباہلہ ہم کیوں عید کا نام دیے؟ نوجوان کے لیے سوچے کہ ایک عید ہے، غدیر جیسی عید ہے، مباہلے کی بھی ایسے عید ہے. عجیب اتفاق ہے، وہ مفاتی میں اعمال عید غدیر دیکھا، اعمال مباہلہ دیکھا تو دونوں ایک ہی ہے. عید غدیر کے اعمال کے لیے بھی 2 رکعت نماز وہی ہے جو عید مباہلہ کے لیے بھی 2 رکعت نماز وہی ہے. آپ بہت سے میں سماعت فرما رہے ہیں. تو یہ مباہلہ میں کون سی جنگ تھی؟
جو مولا کائنات کو فتح ہوئی، اور یہاں پہ ایک مولا نہیں تھے مباہلے میں، پنجتن پاک شامل تھے اس جنگ میں. یہ ساروں کی جنگ ایک ہی مقصد کے لیے تھی، وہ یہی تھی کہ وہ لوگ جو نصرانی اللہ کی شراکت کے قائل ہیں وہ اسلام قبول کرے، وحدانیت کے قائل ہو جائیں. وحدانیت کے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو مشن تھا، جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی، وہ یہی توحید تھی. اللہ کی توحید تھی، کیونکہ وہ لوگ اڑ گئے تھے. خطوط 8 ہجری میں جنگ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم مختلف وفود کو بھیجے تھے کہ تم اسلام کو قبول کیوں نہیں کر لیتے، اور اس میں تم کو کیا پریشانی ہے، آؤ مجھ سے گفتگو کرو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اپن آپس میں مل کے ایک بات پہ طے کر کے اچھی سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اس لیے کہ میں ایک ایسی نعمت لایا ہوں جو تمہارے نبی بھی لائے تھے، لیکن تم اس نعمت کو بھلا دیے. میں چاہتا ہوں کہ وہ نعمت سے متعارف کرواؤں. وہ توحید کی نعمت ہے اور رسول اللہ کی رسالت کے اقرار کرنے کی نعمت ہے. مباہلہ آل عمران، اب اس کے اندر یہ آیت مل جائیں گے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ متفق علیہ ہے، بڑی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساری تفسیریں بھی، تفسیر کشاف برادران اہل سنت کی معتبر تفاسیر میں سے ایک ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ حدیث عیسیٰ کی سند کے لیے مباہلے سے بڑھ کر اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد میں اب اصل اس پہ آ جاتا ہوں. جو آیتیں ہماری ابتدائی آیت کیا تھی؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ دیکھو تم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد کسی اور غیر کی عبادت مت کرو، معبود مت مانو. اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے عذاب نازل ہونے والوں میں یقیناً شامل ہو جاؤ گے. یقیناً شامل ہو جاؤ گے. یہ کھلی آیت ہے. اللہ کو ایک ماننے کے بعد کسی اور کو اپنا معبود مت مانو، اس کی پرستش مت کرو. میں اور چیزیں آپ کو بتا سکتا تھا، قرآن کی تفسیر قرآن کھول کے، تاکہ یہ نوجوانوں کو یقین ہو جائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ مطابق قرآن ہے، مخالف قرآن نہیں ہے، نہ مخالف. ہاں ہو سکتا افراد کے مخالف عقیدہ ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اگر خوش ہے تو پھر ساری دنیا بگڑ گئی تو کچھ گیا نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے، ساری دنیا خوش ہو گئی تو کچھ ملا نہیں. اگر یہ بنیاد ہمارے اس دین کے ماننے کی نہیں ہے تو ہمیں کبھی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. عزیزان ایمان، وہاں پر پروردگار عالم نے جو آیتیں نازل کی اور بہت صاف ہے، اِنَّا مَثَلُ عِیسیٰ عِندَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ. دیکھو یہ لوگ جو تم سے بحث کر رہے ہیں، نصارہ نجران، کہ اللہ کے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے وہ درست ہے، ان کو یہ سمجھا دو، کیونکہ ان کے پاس جو ان کی دانش میں سب سے مضبوط دلیل ہے، عیسیٰ کی پیدائش میں ان کے باپ کا دخل نہیں ہے، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، لہذا یہ خدا ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں. جو بھی نظریات تھے ان کے، پروردگار اعلیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو بے شک ان کے یہ دعوے کی دلیل میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی ولادت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدم کی، کیونکہ اللہ نے انہیں تراب سے خلق کیا، خلقہ تراب ثم قال لہو کن فیکون، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے آواز دی کہ ہو جا. وہ ان کے جو بنائے ہوئے پتلے میں مٹی کا تھا، روح داخل ہوئی اور وہ شکل و صورت کے ساتھ ایک مجسمہ بن گئے ان کی خلقت. تو بس ان کی خلقت میں، آدم کی خلقت میں ان کے باپ یا ماں کا دخل بھی نہیں تھا، جبکہ عیسیٰ کی خلقت میں ان کی ماں تو تھی، باپ نہیں تھے. تو یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھا دیا گیا.
پھر اس کے بعد پروردگار عالم دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ الحق من ربک، الحق من ربک، یہ جو حق ہے تمہارے رب کی جانب سے پہنچا دیا گیا، فتکن من الممترین، اور اس کے بعد ہٹ درمی نہیں کرنا چاہیے۔